وہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے ہر اعتبار کے ساتھ۔ سرکار سیدنا محبوب سبحانی واسع سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور یہاں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ رحمہ اللہ علیہ جو بڑے بڑے بزرگ جن کے نام بچہ بچہ جانتا ہے، ان تمام حضرات نے پہلے دین کا علم سیکھا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ملکوں سفر کیا ہے طریقت و شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدرسہ جو ملتان شریف میں تھا، بابا سرکار نے وہاں پر دین کا علم سیکھا ہے، باقاعدہ مدرسے کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے آقا ہمارے مرشد حضور غوث پاک نور اللہ مرقدہ نے بھی باقاعدہ طور پر مدرسے میں داخل ہو کر اس دور کے اندر جو علوم مروج تھے، اور وہ علوم کیا ہوتے تھے؟ قرآن پاک، پھر قرآن پاک کی تفسیر، حدیث شریف کی شرح، اس کے بعد فقہ کے علوم ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی علم ہیں وہ مدارس دینیہ میں پڑھائے جاتے تھے، بلکہ آج کے دور سے زیادہ پڑھائے جاتے تھے۔ اب تو جو عالم کورس ہے وہ بڑا شارٹ ہو گیا ہے، لیکن ان ادوار کے اندر جو مدرسہ کی تعلیم تھی، وہاں کے جو علوم تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ سرکار بغداد نور اللہ مرقدہ نے اس کے بعد تنہائی اختیار کرنے کے لیے، خلوت اختیار کرنے کے لیے آپ نے بیابانوں کا، سنسان جگہوں کا، جنگلات کا، ایسی جگہوں کا انتخاب کیا۔ دیکھیے، جو برا ہم نشین ہے، جو بری صحبت ہے، اس سے تنہائی لاکھوں درجے بہتر ہے، کیونکہ بری ہم نشینی جو ہوتی ہے وہ بندے کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے، صحبت جو ہے وہ بندے پہ اثر کرتی ہے۔ اور اس کو حدیث پاک میں بھی سمجھایا گیا، بری صحبت کو بھٹی دکانے والے کی تشبیہ دے کر سمجھایا گیا کہ جس طرح بھٹی کے اندر وہ گھاس پھوس ڈالتے ہیں اور پھر اس سے دھواں اور چنگاریاں اٹھتے ہیں، تو وہ دھواں بھی کپڑوں کو خراب کرتا ہے، اگر کوئی وہاں سے چنگاری اٹھے گی تو وہ بھی کپڑے کو جلا دے گی، وگرنہ ناک کے ذریعے دھواں اندر جائے گا، آنکھوں کو دھواں متاثر کرے گا۔ تو حدیث پاک میں بری صحبت کو بھٹی دکانے والے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا کانفیڈنس ہے، مجھے اپنی ذات پر بڑا یقین ہے، میں نہیں بگڑوں گا، مثلا وہ جواریوں کے پاس بیٹھتا ہے، نشے والوں کے پاس بیٹھتا ہے، تاش والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا آوارہ گرد آوارہ منش لڑکوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہی کہ میں بالکل ٹھیک رہ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ بھٹی کی چنگاڑیاں تیرے کپڑا نہیں نہ جلائیں گی تو اس کا دھواں تجھے نقصان ضرور دے گا۔ اور یہ کیا کم ہے کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو، معصیت ہو رہی ہو، رب کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو وہاں پر نوست ہوتی ہے، وہاں برکت اور خیر نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا کم نقصان ہے کہ ایک بندہ ایسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں معاذ اللہ اس پر نوست اتر رہی ہو۔ اور اچھے بندے کی صحبت کو مشک والے سے تشبیہ دی گئی، عطر والے سے، جس کے پاس کستوری ہے، مشک ہے، یا جو عطر بیچتا ہے، کہ یا تو اس سے عطر خریدو گے یا پھر ویسے بھی بیٹھے رہو گے تو اس کے یہاں سے خوشبو تمہیں آتی رہے گی۔ اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس سے اچھائی سیکھی جائے گی، اور اگر اچھائی نہ بھی سیکھ سکا تو جو رحمت اچھائی کی برکت سے برس رہی ہے، اس رحمت کا حصہ اس بندے کو ضرور مل جائے گا۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر اس پر کلام فرمایا کہ تنہائی کو اختیار کرو، برے ہم نشین سے اور بری صحبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، بری صحبت سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ اور اس نے آپ کو پھر مجاہدے کی طرف آپ کا جو رخ تھا ہوگا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا،
اور اس کے لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ 25 سال کا عرصہ تھا جو میں نے تنہا بغداد کے بیابانوں اور جنگلوں میں گزارا. یہ تھوڑی ٹائمنگ نہیں ہے، 25 سال ہمارے آقا ہمارے مرشد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کے جنگلات میں گزارا. اور فرمایا کہ کوئی وہاں لوگ نہیں ہوتے تھے، اور میں اتنا دور دراز علاقوں میں چلا گیا کہ اگر کوئی آتا جاتا بھی، کوئی گزرتا بھی ہو وہاں پر، تو نہ وہ مجھ کو پہچانتا تھا اور نہ میں اس کو پہچانتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہا بابا بلے شاہ نے، بلے شاہ اٹھے چلیے جتنے سارے اوڑن نے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو مننے. تو یہ ان اولیاء اللہ کی سوچ ہے. ہمارے یہاں بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، اور اسی لیے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، وہ تعلیمات سے ہم عوام کو روشناس کرنا ہے. تو اب خواہشیں یہ ہوتی ہیں کہ ہماری شہرت ہو، ہماری بلے بلے ہو، ہمارا نام ہو، ہمارا عنوان ہو، لوگ ہم سے عقیدت رکھیں، اور بلکہ لوگ ہم کو وہ سمجھیں جو ہمیں ہے بھی نہیں ہے. پوزیشن یہ، اور یہ کیا کہتے ہیں انہیں کہ اتھی چلیے جتھے کوئی سانو ویکھے ہی نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے. تو اصل چیز کیا ہے کہ یہ عبادات جو اللہ والے کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ مخلوق جمع ہو جائے اور نذرانوں کا سلسلہ شروع ہو جائے یا چوما چاٹی کا سلسلہ شروع ہو جائے. یہ اس لیے نہیں ہے، وہ تو اپنے یار کے لیے عبادت کرتے ہیں، اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے ان حضرات کے یہ مجاہدے ہوتے ہیں، ان حضرات کی یہ کوششیں ہوتی ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان 25 سالوں میں میرے پاس رجال الغیب اور جنات آیا کرتے تھے. اور اگلی بات دیکھیے کتنی کمال کی ہے. رجال الغیب، یہ غیب کی ایک مخلوق کے خاص بندے ہیں کہ جو عام طور پہ سامنے نظر نہیں آتے، ان کو رجال الغیب کہتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس 25 سال کے عرصے میں رجال الغیب آتے اور جنات میرے پاس آتے، تو میں ان سب کو اللہ کا دین پڑھایا کرتا تھا. سبحان اللہ. یعنی ڈیوٹی مالک کی دی. انسانوں میں بیٹھے ہیں تو ڈیوٹی مالک کی، جنات حاضر ہو گئے ہیں تو ڈیوٹی مالک کی، رجال الغیب آ گئے ہیں. اور پھر یہ کتنا بڑا استاد و مربی ہے کہ جس کے دربار میں رجال الغیب بھی دین سیکھنے آتے ہیں اور اکتساب علم کے لیے آتے ہیں. اور فرمایا کہ عراق میں جب میں داخل ہوا تو ابو العباس خضر علیہ السلام نے مجھ سے ملاقات کی. تو میں اس سے پہلے خضر کو پہچانتا نہیں تھا. مجھ سے انہوں نے یہ شرط کی تھی، طے یہ کیا تھا کہ میں ان کی مخالفت نہ کروں گا. فرمایا مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے سرکار غوث پاک سے کہا کہ آپ یہیں بیٹھے رہیں. فرمایا جہاں انہوں نے مجھے بٹھایا تھا میں 3 سال تک وہاں بیٹھا رہا. کیوں جناب؟ 3 سال تک فرمایا کہ میں وہیں پر بیٹھا رہا. وہ ہر سال میرے پاس آتے اور کہتے کہ آپ یہیں بیٹھے رہیں، میں پھر آتا ہوں. فرمایا دنیا اور اس کی خوبصورتی میرے پاس عجیب عجیب شکلوں میں آتی، لیکن مجھ کو میرا پروردگار دنیا اور اس کی خوبصورتی کی طرف توجہ کرنے سے بچا لیتا. اب دیکھیں نا، غوث پاک کے دادا ہمارے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک، آپ ایک دن تنہائی میں رونق افروز تھے. آپ اکثر رات کو، مولا کائنات بھی رات کو تنہائی میں گریا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے اور آپ کے اشک بہتے اور آہوں اور سسکیوں کی آوازیں اٹھتی. تو خدا جانے اس دن کیا کیفیت تھی کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی ریش مبارک مٹھی میں پکڑی اور فرما دنیا تو پھر آ گئی ہے، تو روز نئے روپ دھار کے آتی ہے، تو روز نئی شکلیں بدل کے آتی ہے، اور اس لیے آتی ہے کہ علی تیری طرف توجہ کرے. جا دفع ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں.
سمجھ رہے آپ بات کو؟ یعنی تجھے چھوڑا بھی ایسا ہے کہ جس میں رجوع ہی نہ ہو سکے. تو حضور غوث پاک سرکار بھی فرماتے ہیں کہ میرے اس 25 سال کے مجاہدے میں جو دنیا تھی وہ من سمر کیا تھی. دنیا مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی، لیکن میرا مالک مجھے بچا لیتا. یہ بھی حسین بات ہے کہ میرا مالک مجھے بچا لیتا، میری توجہ دنیا کی طرف نہ ہوتی. سبحان اللہ. فرمایا شیطان میرے پاس مختلف ڈراؤنی شکلوں میں آتے تھے اور مجھ سے لڑتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے ان پر قوت دیتا تھا. میرا نفس میرے سامنے ایک صورت میں ظاہر ہوتا تھا، کبھی میرے سامنے عاجزی کرتا کہ جو آپ کہیں کہ میں وہی کروں گا، اور کبھی وہ مجھ سے لڑتا. اللہ مجھے اس پر فتح عطا فرماتا. سبحان اللہ. یہ 3 چیزیں قابل توجہ ہیں. پہلی چیز سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیا فرمائی کہ دنیا میرے پاس رنگ بدل بدل کے آتی، لیکن اللہ مجھے بچا لیتا اس کی طرف دیکھنے سے. دیکھیے عرشوں کے مالک نے خود قرآن پاک میں فرمایا حب الشہوات من النساء والبنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو انسان ہے نا، اس انسان کے اندر ہوپ ڈال دی ہے. ایک تو اس کے اندر شہوت ڈال دی. شہوت کیا ہوتی ہے؟ جیسے میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، انہیں خواہش ہوتی ہے. پھر اس انسان کے دل میں محبت ڈال گئی ہے بیٹوں اور بیٹیوں کی، بیٹوں اور بیٹیوں کی. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا سونے چاندی کے ڈھیر، سونے چاندی کے ڈھیر. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کھیتی باڑی. اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے جانور، گھوڑے، کھیتی باڑی، باغات. اب کتنی چیزیں بیان ہوئی. ایک انسان کے اندر کی خواہش، اس کے بعد بیٹے بیٹیوں کی محبت، اس میں ازواج بھی شامل ہیں. پھر اس کے بعد اس کی کھیت کھلیان، اس کے باغات، پھر سونا اور چاندی. یہی کرنسی تھی، یہی استعمال ہوتی تھی درہم دینار کی صورت میں. جانور، وہ جانور گھوڑوں کی صورت میں ہو یا ویسے جو ڈنگر پشو لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، اس کے کھیت کھلیان. یہ ساری فہرست بیان کر کے نا اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے حبیب فرما دو یہ دنیا کا جو سامان ہے یہ تھوڑی برتنے کی چیز ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی شے نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہی مختصر ہے. اچھا جی دنیا جتنی مرضی لمبی ہو، مجھے یہ بتائیے ہم سے پہلے جو چلے گئے انہوں نے دنیا موقعی کہ نہیں موقعی؟ جدھر اسی جانا ہے ساتھی بھی موقعی، لیکن ایک تسلسل قائم رہے گا. یعنی اندر آپ بھی بیان میں کہہ رہا تھا فیصلہ آباد میں کہ جنازے کے اندر یہ جو اعلان ہوتا ہے، اور اس پر ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، یہ اعلان بندہ سمجھے نا جناب تو سمجھنے کے لیے جگہ جگہ سمجھنے کی اشارے موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ اعلان کروایا جاتا ہے اور یہ گھر والوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب سے کہا جاتا ہے کہ اعلان کر دو جی کہ مہمان روٹی کھا کے نہ. اب آپ دیکھیں میت ابھی وہیں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اعلان بندے کو سمجھاتا ہے کہ مکنا ہوگا ہی ہے جڑا ہوتے وہ چکی چادر پا کے بہ گیا، باقی تو دنیا کا نظام چلتا ہے. یعنی ہم کوئی چکی کے 2 پارٹ میں سے ایک پارٹ نہیں ہے، یا اس کے بیچ کی کلی نہیں ہے جو اوپر والے چکے کو ہلاتا ہے. ہم کیا ہیں؟ بولی بسری چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، نام ہے کل نہیں ہے. تو مالک فرماتا ہے کہ ہوپ انسان کے دل میں ان ساری چیزوں کی ہے، لیکن حبیب فرما دو کہ ایک لمبا چوڑا سرمایہ نہیں ہے. متاع دنیا قلیل، کہ دنیا کی جو برتنے کی جتنی چیزیں، یہی بیٹے بیٹیاں، سونا چاندی، کھیتی باڑی، زمین جائیداد، اللہ فرماتا ہے یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ وہ زیادہ لمبی چوڑی چیز ہے نہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے پڑے ہیں، بندہ مر گیا، اب اس کا تو کچھ نہیں ہوا. یہ جو ہے کہ حب الشہوات من النساء والبنین، یہ جو چیز ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں اس کے بارے میں نظریہ کیا تھا، اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے
کہ آپ سے عرض کی گئی کہ حضور آپ نے شادی کی، نکاح کیا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ فرمایا میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری جو زندگی یاد الہی میں بسر ہوتی ہے اس کے بیچ میں ان حقوق کی ذمہ داریاں کندھوں پر آئیں، لیکن مجھے حضور پر نور علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ میرے بیٹے تو شادی کر۔ سبحان اللہ۔ تو سردار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پھر نکاح حضور کے حکم پر فرمائے، آپ نے 4 نکاح فرمائے، اس سے اولاد امجاد ہوئی۔ اور یہ سردار علیہ السلام نے فرمایا صاحب کہ عبد القادر ہر چیز کا ایک وقت طے ہے، اللہ کے دربار سے ہر چیز مقرر شدہ ہے۔ تو یہ مطلب تھا کہ اولاد پاک نے پھر انقلاب بھی برپا کیا، حضور غوث پاک کی اولاد پاک نے۔ تو سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے ہاں جب کوئی بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہوتی اور آپ سے عرض کیا جاتا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے، تو سرکار غوث العالمین تشریف لاتے، اس بیٹے یا بیٹی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھاتے۔ اب ذرا غور کیجیے، ہاتھوں پہ اٹھا کر اس سے مخاطب ہوتے کہ تو فانی ہے اور جو میرا محبوب اور معبود رب العزت ہے وہ باقی ہے۔ تو میں فانی کی محبت کو باقی کی محبت پہ قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑا تصور ہے، یہ زندگی بدل دینے والی چیز ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم آگے شاید اگلے جمعے کلام کریں گے۔ فتوح الغیب شریف سے حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے میرا تعلق تھا اب نہیں رہا، فلاں سے میری دوستی تھی اب نہیں رہی، فلاں کو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہو لیکن وہ نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا۔ تو محبوب سبحانی فرماتے ہیں اللہ نے تینوں لوکاں نے پیار واسطے نہیں پیدا کیتا، وہ نے اپنی محبت واسطے پیدا کیتا۔ تو تو فانی محبت کے پیچھے باقی کو بلا رہا ہے جو حی و قیوم ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جن بکھیڑوں میں تو پڑا ہوا ہے جناب او جی، اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اب کیا ہو رہا ہے، خودکشیوں کی شرح میں اضافہ ہو گیا، اور خودکشیوں کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب، یاریاں دوستیاں ہیں۔ یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، سوشل میڈیا نے گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس صورت کے اندر بھی کہ وہ تعلقات بناتے ہیں، وہ فیس بکوں پہ جناب بڑی ویسے بندے کی شکل ہوتی بھی نہیں ہے جیسی وہ موبائل میں مختلف فنکشن ہوتے ہیں بنا کے لگاتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، پھر یہ ہو گیا جی عاشق صاحب ہو گئے یہ، ہاں جی میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جانا ہے، میں انج ہو جانا ہے۔ اچھا جناب پھر کیا ہوگا؟ آپ یقین جانے میرے پاس ایک مرتبہ مسئلہ آیا، اور بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو کئی دن بندے کو ایک خاص غم کی کیفیت میں رکھتی ہیں، ان میں سے یہ بات بھی تھی، اور اب مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ اس نے یہ کہا کہ شک تھا مجھے، مراسمات تھے کسی عورت کے ساتھ، تو مجھے شک تھا کہ اس کے کسی اور سے بھی تعلقات ہو سکتے، تو میں نے اس کو کہا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم زہر کی گولیاں کھا لو۔ اس عورت نے کھا لی اور وہ مر گئی۔ اس کا کیا گیا؟ وہ گیا اس کا کچھ؟ یہ کہنے والا جو ہے اس کی زندگی گئی، اللہ رب العزت کی مجرمہ ہو گئی، اور خودکشی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی دیر عذاب میں مبتلا رہے۔ تو یہ ہمارے اسباب پڑھ رہے ہیں، وہ جی میرا دوست میں تو رس گیا ہے، میں جی غصے جو آگے جناب غم چاہ کی تو گولیاں کھا لی، زہر پی لی، فائر مار لیا۔ حضور غوث العالمین کی جناب سے یہ حسین سبق ملتا ہے، وہ کمڑا نہ بن، تینوں رب نے یہ مٹی دیاں مورتیاں نال پیار کرنا نہیں پیدا کیتا، اپنی محبت واسطے پیدا کیتا کہ اللہ رب العزت سے محبت کر، خالق و مالک جل جلالہ سے محبت کر، اس کی محبت کے لیے تجھے بنایا گیا ہے، اور اس کی محبت کی
عملی طور پر دلیل کیا ہے کہ اس کے محبوب سے محبت کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ہمارے مرشد ہمارے آقا حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں کہ تم فانی ہو اور میرا رب، میرا محبوب، میرا معبود باقی ہے، لہذا فانی کی محبت کو میں باقی کی محبت پہ قربان کرتا ہوں۔ اور سودا نفع کا ہے، سودا نفع کا ہے۔ روز مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جلسے 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 جلسے، سفر در سفر، اور ان سفروں میں ایک وہ ہے جو ہم الحمدللہ 31-32 سال سے کتابیں پڑھ رہے ہیں، ایک کتاب دنیا ہے، دنیا بذات خود ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ ابھی کل میں ایک جگہ تھا تو اچھا بھلا آدمی ہے، تو وہ رو کر مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے کو غلطی یہ ہو گئی کہ میں جائیداد اپنی منیا کے نام لا دی، کہ ہوں بس یہ ہے کہ میں انہاں دے بویاں تے جانا ہے، روٹی جو کی رہ گئی ہے، سمجھتے بات کو؟ یہ دن رات کی چیزیں بہت بہت کچھ دیتا ہے، اور حال وہی ہے جو رب کے ولیوں نے خود نچوڑ نکال دیا۔ انہاں کہا چھاٹے چھکی دل لانا ہے، مالک نال پیار، لیکن یہ دل اتنا ظالم ہے کہ مالک کی محبت کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور کی آپ دور کی جانا 5 ویلے کی نماز بھی پڑھ ہو رہی۔ یہ نماز بوجھ تو نہیں ہے، یہ تو محبت ہے، نماز دقت نہیں ہے، یہ پیار کی ریت ہے۔ نماز کوئی مشکل امر نہیں ہے، اہل عشق کے ہاں بابے رومی کو پڑھیں تو بابا رومی کہتا ہے کہ یہ جو اذان ہوتی ہے نا، عشق والے تو اس کے وجد میں آ جاتے ہیں کہ یار کے گھروں بلاوا آ گیا، وہ اسی پر وجد میں بے حال ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بلے 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 مالکا ساتھ لے جی، انہوں نے کہا بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ فجر ویلے دن پڑھ کے بیٹھے سی، اے حضور والے انہیں پھر ساتھ لے۔ آپ فرق دیکھیں، فرق یہ کب ہوتا ہے جب وہ ہو جائے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ رب العزت کی ذات سے، پھر بوجھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات حضور پر نور سرکار داتا گنجوت فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المعلوم شریف میں لکھی، حضرت سیدنا سہیل التستری رحمہ اللہ کے ارشاد سے وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ولایت و پیری و درویشی کا دعویٰ کر کے یہ کہے کہ مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہنچ گیا ہوں، کہاں تو جہنم میں پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا دو ہی صورتیں ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس سے عبادت کا حکم اٹھا لیا جائے، ایک وہ کہ جو پاگل ہو جائے، جس کی عقل سلامت، ظاہر بات ہے مجنون ہو گیا، اب اس پر کوئی آرڈر نافذ یا مر جائے۔ اب جب بندہ مر گیا تو اس پر بھی آپ کو مکلف نہیں رہا، وہ بند نہیں رہا کہ عبادت کرے۔ باقی فرمایا جتنی دیر سانس چھوڑ دے عبادت تو باہر نہیں آ سکتا۔ ہاں اب وہ جس کے لیے میں نے ان کا ارشاد شروع کیا وہ یہ سطر ہے، وہ فرماتے ہیں ہاں ایک کام ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں محبت کی اس راہ پر بندہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اسے عبادت کی مشقت نہیں لگتی، بلکہ اس میں بھی اسے لذت محسوس ہوتی۔ یعنی روزہ رکھا ہے، گرمیوں میں رکھا ہے، شدت گرمی کی، اب پیاس بھی لگی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، معاملہ بھی سارا ہے، تو اب صورتحال کیا ہے، وہ مر گئے میں تو بلے بڑا اوکھا کام ہو گیا۔ ایک طرف یہ ہے، لیکن دوسری طرف جنہیں پیار ہو جاتا ہے پھر انہوں نے سواد آتا بھی بھوک کٹ کے دے نہیں گئے، کیوں جی پیاس کس کے لیے کاٹ رہے ہیں؟ پھر وہ اس حسین محبت کی رمض محترم انہیں پھر یہ مشقت نہیں لگتی۔ چلیں اب تو گرم پانی کی صورت سردیوں میں میسر اکثر مقامات پر نہایت ٹھنڈا پانی کے جو اللہ والے جنگلوں میں ہوتے تھے، انہوں نے انہیں پانی پیچھے گرم کرنا،
یہ جتنے روس کی ریاستیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آذربائیجان ہے اور یہ مختلف قسم کی ریاستیں ساری جو ہیں، یہ سخت برفیلے علاقے ہیں. تو اب وہ کیا اللہ والے کرتے، وہ برف کو اوپر سے توڑ کے نیچے سے پانی نکالنا ہے، وضو کر کے مالک دے پورے دن آنا ہے. تے پھر جناب جدو سجنا واسطے دی کھیائی ہوئے تے پھر انہوں نے تذکرے بھی ممبران دے ہوتے ہیں. ہاں یہ ظہور ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. کیوں جی کوئی غلطی سمجھ آ گئی؟ مشقت نہیں لگتی، وہ محبت کی اس راہ پہ پہنچ جاتا ہے، اسے دقت نہیں لگتی، وہ اس میں لطف محسوس کرتا ہے. یہ شاید وہ بزرگ اللہ کے نیک ولی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے میرا حافظہ صاحب دے رہا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کبھی بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دودھ میں پڑا ہوا ہے اور اس کو کوڑ ہوا ہے اور بیچ میں سے کیا کہ کیڑے بھی چل رہے ہیں اور کوڑ کے ساتھ اگلا مسئلہ یہ اسے فالج بھی ہوا ہے، حص و حرکت کوئی نہیں، مکھیاں اس میں بیٹھ رہی ہیں، بیچارہ ہاتھ نہ اڑا بھی نہیں سکتا، فالج ہوا. تو یہ کہتے ہیں مجھے اس پہ ترس آیا تو میں آکھا بھی انہوں چوکے تو بیوں چھامیں گے انہوں پادما ایک کم از کم تو بھی تمازت گرمی تو تے بچا. فرماتے اینا سوچ کے پیر ہی چکیا ہے وہ بول پہ انہیں اگر تو کون ہونا ہے میرے دے میرے مالک دینا آج رکاوٹ بڑھنے والا، جا اپنا کام کر. جدو میں اس حال چودے نہ راضی ہاں تو تینوں میرے تے ایڈا ترس کمان دی کھڑی لوڑ پہ ہی ہے. کیا بات ہے جناب، قادر دے ہاتھ ڈور ساڑی جیویں رکھے اومیں رہیے ہوئے. یہ صبر و رضا کا مقام ہوتا ہے بھائی جی، اور صبر و رضا کے مقام والے جو انہی کے لیے مالک فرماتا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جن کے ساتھ رب ہو پھر ان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے، چاہے وہ دنیا کے ظاہری دکھی کیوں نہ ہو، انہیں اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ پہلی چیز محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدے کی بیان فرماتے ہیں کہ 25 سال کی ان تنہائیوں کی عبادتوں میں، ریاضتوں میں جو میری راہ کے اندر رکاوٹ بن رہی تھی وہ دنیا اور اس کی رنگینیاں تھیں، اس کی خوبصورتیاں تھیں. اور دوسری چیز جو محبوب سبحانی نے بیان فرمائی وہ ہے شیاطین کا ڈراؤنی صورتوں میں آنا. اب ایک بندہ عبادت کر رہا ہے جی، شیطان نو دے نال کی رولا ہے، اس کو رولا یہ نہیں ہے، اس کو رولا یہ ہے کہ یہ سونا جو ہے نا یہ کندن بن رہا ہے اور اس نے کئیوں کو مالک کی راہ پہ چلا دینا ہے، اس کو روکو. کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ اور یہ بات بزرگوں نے بہت ساری حکایات اس پہ لکھی ہوئی ہیں کہ جو بندہ دین کا علم سیکھنے کی طرف چلتا ہے نا، شیطان کی ٹیمیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس پہ لگ جاتی ہیں کہ انہوں اس پاسے نہ آن دے، یہ انہیں کچھ سیکھ لیا، انہیں کئیوں نو سکھا دینا ہے. جے آپ بھی بے عملہ رہا نا تو کوئی پتہ نہیں 100 بندہ ہے کو سن کے ہی عمل والے پاسے آ جائے، کیونکہ جنگ چل رہی ہے اس دن سے. سرکار سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور آگے ابلیس اور اس کی ذریت، یہ ایک جنگ چل رہی ہے. اولاد آدم کو کہا ہے کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم شیطان دی راہ تے نہ ٹریا جے، تہاڈا بڑا بڑا دشمن ہے. اس خطوبات الشیطان، اس کے شیطان کے جو رستے ہیں ان پہ مت چلنا. اور دوسری طرف وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر مانگ کے کیا کہا تھا، انہیں کیا میں سجے کھبے اگے پیچھے 4 پاسے ناکے لانے نے. تسی آپ 204 پاسے ناکے لگے ہون تے بندے دا نکلنا اوکھا ہے نا. صوفیہ یہاں کہتے انہیں آکھے اوپر والا پاسا بھی کھلا ہے تے تھلے والا بھی کھلا ہے.
تو سجدے چ پے تے ہاتھ چوک کے انہوں عرض کر، آپے تینوں پناہ بھی دے گا تے سیدھی راہ بھی دے گا۔ تو یہ ڈرونی شکلوں میں آنے کا مقصد اس راہ سے ہٹانا ہے کہ کوئی کسی کا رہنما نہ بنے۔ ٹھیک ہے جناب۔ بے عمل عالم کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ جلتے ہوئے چراغ کی طرح ہے، خود جلتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ اور جو عمل والا صحیح العقیدہ عالم ہے وہ ایک نور کی طرح ہے، آپ بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشنی فراہم کرتا ہے۔ تو شیاطین ڈرانی شکلوں میں آتے، اور شیطان انسان سے، یہ دیکھیں یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تہاڈا دشمن ہے، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور دشمن بھی مالک فرماندہ لکیا لکیا نہیں کہ لوگ کے حملے کرے، مبین کھلا دشمن ہے، یعنی کہ پورے پہاڑ نال دوڑ نال فرمایا اور دشمنی مول لیندہ ہے پورے۔ اب آپ دیکھیں ہم نے تو حضور غوث الثقلین کی تعلیمات کا تذکرہ کرنا ہے، پھر اس کی تشریحات میں ان باتوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب دکھایا کیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے سے فرمایا تیری کیا رضا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری مرضی اتھے کی ہونی ہے، جو مالک فرمایا کریو، تے میرے دے مالک دی میرے او دے کرم نال انشاءاللہ تسی مینوں صبر والا ہی پاؤ گے، اسی چھری تھلے نہیں ناس دے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ سرکار سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ مکرمہ سلام اللہ علیہ کے پاس بھی گیا کہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم کتنے لے گیا منڈے نو؟ انہوں نے کہا تیار تور کر کے کتے پیو پوت گئے ہونے، نے کہا نہیں وہ اپنے منڈے نو ذبح کرن لگا ہے۔ انہوں نے کہا تو باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ آنا میں رب نے آکھیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی رب نے آکھیا تو ویچ کی لینا ہے؟ تو اپنا کام کر، اپنی راہ لے، تینوں یہ نال کی ہے؟ جے مالکاں دا آرڈر ہے تے تو سانو وکھرا سمجھدا ہے؟ سمجھ رہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہ کہتا ہے، انہوں نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، وہ ذبح کرنے کو تیار ہے، ہم ہونے کو تیار ہیں، تینوں کی مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ پھر گل کر کے دیکھ لو، کو پوچھ لو، کوئی دا متبادل کوئی شے ہوئے، کوئی ایدہ کوئی بدل ہو جاوے، کوئی ایدے فدیے وچ کوئی شے دے دیتی جاوے، آپ کنکر چک کے مار دیں، دفع ہو جائے۔ تسی ویکھو نا جدوں یار واسطے چک کنکراں ماریاں تے نسایا ہے، راہ فرماؤ آجیو آگے ہو ساڑھے کارونے کہا کہ اتھے جاؤ، کی مقصد ہے جی؟ چنگے بھلے کعبے جو چک کے کھلے میدان چ رکھتا پلر بنایا، انہوں نے کہا آجیو چکو بٹے، اٹھاؤ کنکریں، مارو اسی مقام پر جہاں میرے خلیل نے ماری تھی۔ وہ ایڈا میرا پیارا ایڈا سونا دوست کہ شیطان انہوں مشورے دیتے نے کہ تو رب کولوں کو اور شے آکھ لے، تو انہوں چک چک بٹے مارے نے، آؤ تسی بھی ہوتے۔ میں کہتا ہوں لوگ عبادات کوئی دیکھ لیں، اس میں محبوبوں کی ادائیں رب نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ساری زندگی دلائل ہی دیتے رہیں کہ اللہ والوں کی کیا شان ہے؟ اللہ والوں کی یہی شان ہے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ غلطی سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہاں پر حاجیوں کو لے جا کر کہ یا اللہ اے سڑ کو کیڑا کب ہو رہا ہے کہ بٹے چکو، نہ سامنے کوئی شے، نہ کوئی ابلیس بکھے، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، تین شیطان بنائے نکاح دے درمیان آلہ دے وڈا، ہاں انہوں نے کہا زور نہ کنکری مارو، اللہ اکبر آکھ کے، انہوں نے کہا تسی ہے گئے ہو مجرم بندے، گناہگار بندے، تانوں کس نال غرض ہے بھی تسی پاک ہو جاؤ؟ تو ساڑھے دربار وچ ساڑھی مرضی یہ ہے کہ محبوبہ دیاں اداواں قائم رہن، مارو وٹا جیڑا کنکر توڑا لگے گا، اسی ہو دے تے توڑا وڈا گناہ معاف کر دیاں گے، جاؤ۔ تو آپ غور کیجئے کہ وہ ابلیس جو ہے وہ اس صورت میں بھی آتا ہے۔ سرکار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم طور پر جا رہے، اللہ رب العزت سے شرف کلام پانے، ابلیس رستے میں ملا، اس نے کہا جی کہ میری تے ان بس ہو گئی ہے، ہر پاسیوں لان تان ہی ہوندی ہے، ہر پاسیوں مینوں مار پیندی ہے، تے ہن میرا ارادہ ہو گیا ہے کہ مینوں نہ معافی مل جائے، تے تسی اس نو عرض کرو
جو آکھے گا میں کراں گا. آپ بڑے خوش ہوئے کہ یہ دشمن ہے، یہی اگر سیدھے راستے پہ آ جائے تو اولاد آدم سبل اور سنور جائے گی اور گمراہی اور گناہوں سے بچ جائے گی. عرض کی اس جناب میں کہ مہربان جل جلالک، یہ وہ کہتا ہے فما کلیم اس کو کہہ دیں کہ غلطی وہ اتھے ہی رہنی ہے. غلطی سمجھائیے، گل اتھے ہی ہے ساڈی. پہلے ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ہوں انہیں نہیں کیتا تو کٹ دیتا کرو باہر، دفع ہو اتھوں. جے ہوں توبہ چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام دی قبر نو سجدہ کر دے، اسی معافی دے دیں گے. کوئی سمجھ آئی ہے دوستان دا مقام کی ہے؟ انہوں نے کہا اس تو ہٹ کے اگلی گل کوئی نہیں ہونی. اینی ساری گل ہے. اللہ کے نبی کریم متبع ہوتے ہیں. اللہ کے نبیوں کی جستجوئی یہ ہوتی ہے کہ اس کی مخلوق اس کی ذات کی طرف رجوع کرے. تو آپ بڑا خوش ہوئے کہ وہ تو کہنا سی میں لمبے چوڑے کام بھی کریں گے تو کام ہی نکا جائیں، منٹوں منٹ ہی ہو جانا ہے. تو آپ آئے اور فرمایا کہ یہ مالک نے فرمایا. تو وہ آگے سے ہنسنے لگا. اور یہاں پر بعض لوگ اس کو لطیفہ نما سمجھتے لیکن یہ عبرت کی جا ہے. وہ ہنسنے لگ گیا اور اس نے کہا میں نے زندے کو سجدہ نہیں کیا، مردے کو کروں؟ میں نہیں کروں گا. یہ ہے ابا واستکبرا، گناہ گیا اس کا. ابا واستکبرا وکان من الکافرین، ابلیس آکڑ گیا، اس تکبر کیتا ہے. اور تکبر ہی اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر تکبر بھی ہوتے دوستاں آگے ہوئے، انہیں کہا گچی توڑ دیں گے تواڈی. من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اللہ فرماتا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی. اس نے کہا جناب تسی میرے تے مہربانی کی تو میں تانوں ایک راز دی گل دسنی ہے. راز دی گل یہ ہے کہ جدو بندہ غصے وچ ہوندا ہے نا، وہ میرے ہاتھ وچ گیند وانگر ہوندا ہے. جس طرح ایک بندے کے ہاتھ میں بال ہو، گیند ہو، وہ چاہے دائیں پھینکے، چاہے سامنے پھینکے، چاہے بائیں پھینکے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے. اس نے کہا غصے میں مبتلا، ایک تو میں غصہ دلانے میں معاونت کرتا ہوں، اور دوسرا جب وہ غصے میں ہو تو پھر وہ میرا کامیاب ترین شکار ہوتا ہے. اس غصے کی حالت میں میں طلاق دلواتا ہوں، اس غصے کی حالت میں بندے مروا دیتا ہوں، اس غصے کی حالت میں ایک دوسرے سے جنگیں اور لڑائیاں چھڑوا دیتا ہوں. اور کہا جناب آپ نہ مہربانی کریں گے تانوں میں دس دیتی ہے گل تے تسی نہیں دسنی کسی نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبیثہ، ہم یہ بات اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں گے تاکہ اللہ کی مخلوق تیرے اس وار سے بچ سکے. سمجھائی؟ تو آپ خود غور کیجئے کہ ابلیس جو ہے اس کے جال کس قدر بچھے ہوئے ہیں. اور اس کا اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کا مطالعہ کریں، غور کریں کہ ایک معمول کی چیز ہے کہ ہم نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، فار ایگزامپل آج نہیں پڑھا تو پھر اس پہ سوچنا چاہیے کہ آج درود شریف کیوں چھٹیا ہے، کون سی مصروفیت آئی تھی اس کے مقابلے میں، کون سا کام ایسا آیا تھا. میچ آ گیا تو میچ سے کیا اجر و ثواب پایا، ٹھیک ہے جی. باہر انہوں نے کہا جی منگنی تے جانا سی، منگنی تے گئے کر کے کیا ہے، ناچ گانا دیکھا ہے. تو دیکھیے چھوٹا کیا اور پایا کیا. کیا درود شریف پڑھنے سے شیطان کو خوشی ہوئی؟ پڑھنے سے. یا جو درود شریف چھوڑ کر، درود شریف بطور مثال کہہ رہا ہوں، اس میں آپ ڈال لیں کہ آپ روز سورہ ملک پڑھتے ہیں، آپ کا معمول ہے آپ روز سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، آپ کا معمول ہے آپ ایک تسبیح سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی کرتے ہیں، یعنی ساری چیزیں بیچ میں ڈال لیں. تو اب ہوا کیا ہے جناب کہ وہ چھوٹ کر اس دن ہوا کیا ہے، خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ناگہانی معاملہ آ گیا، وہ الگ چیز ہے، طبیعت بگڑ گئی وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر اس درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح
کلمہ طیبہ کی تسبیح، لاہور شریف کی تسبیح، سورہ یاسین کی تلاوت کی جگہ میچ نے لی ہے، گانے باجے نے لی ہے، بری محفل نے لی ہے، فضول کاموں نے لی ہے، ایویں آوارہ گرد منڈے کٹھے ہو کے آگے جناب مار گپا شپا چل اس نے لی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کامیاب کون رہا، ہم یا شیطان؟ تو غوث ثقلین فرماتے ہیں کہ وہ جنگلوں میں خوفناک صورتوں میں بھی آتا، ڈراتا بھی، مقابلہ بھی کرتا، راہ سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتا۔ ڈرونی شکلوں کا مقصد کیا ہے کہ شاید عبد القادر خوفناک شکل دیکھ کے ڈر جائے، لیکن فرمایا دنیا سے بھی اللہ نے میری آنکھ کو بچایا۔ ان 25 سال کے تنہائیوں کے مجاہدے میں، اور شیاطین بھی شکلیں بدل کر آئے، روپ بدل کر آئے، پر میرے مہربان نے مہربانی کی ہے، شیطان مجھ پہ حاوی نہیں ہو سکا، اور وہ خائب و خاسر ہو کر، شکست خوردہ ہو کر وہاں سے بھاگا۔ اور تیسری چیز فرمایا میرا نفس تھا۔ یہ اب ایسی چیز ہے جو ہر وقت بندے کے ساتھ ہے، یہ اس سے بھی ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ، نفس۔ اور نفس جو ہے اس پر ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، نفس کی اقسام بیان کر چکے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اس کی قسموں پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ یعنی کہ نفس امارہ کیا ہے کہ وہ اندر کے خیالات اور خواہشیں جو بندے کو معصیت، نافرمانی، برائی اور گمراہی کی طرف لے کر جائیں، اور جن کے پاس نفس مطمئنہ ہے کہ جن کی خواہشیں بھی رب ہے، جن کی سوچ بھی رب ہے، جن کا ورد بھی رب ہے، جن کا تصور بھی وہ مالک حقیقی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف۔ کس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور اب وہ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس میرے سامنے آتا، فرمایا انہیں بھی دو حالتاں بنا لئیاں، کبھی تو ہم اس پہ غلبہ کرتے تو پھر ٹہ کے کہندا کہ میں عاجز آ گیا، تسی جداں کہو گے اداں ہی کراں گا، تے کدی انہیں اگے ویر جانا۔ اب یہ آپ کو کیسے الفاظ میں کیسے سمجھایا جائے؟ الفاظ میں یہ ہے کہ اہل اللہ نے اپنے آپ کے لیے یہ بات فکس کر لی، فیڈ کر لی ذہن کے اندر کہ دنیا مسافر خانہ ہے، ایک، اور دوسرا کہ رب نے ہمیں قد و قامت دے کر، نعمتیں دے کر اس دنیا میں بسایا ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ بسایا کیوں ہے، بنایا کیوں ہے، اور بنایا کس لیے ہے؟ الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔ زندگی موت کس لیے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ زندگی اور موت کا خالق ہے، اور اس لیے بنائی زندگی موت کے جانچے کہ تھوڑے جو چنگے کام کون کرتا ہے۔ سمجھ گئے بھائی جی؟ یہ تھا مقصد تخلیق۔ اب اس مقصد تخلیق میں کیا ہوا دیکھیں، وہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے، روزے تم پر۔ اب ہماری طبیعت کیا ہوئی جناب کہ ہم نے 3 ٹائم 4 ٹائم کھانا ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی حقہ پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو والا پان کھاتا ہے، تو یہ کہتے اوئے 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 اتنے گھنٹے تے گرمیاں تے کام اور لمبا ہو گیا ہے، میرے کول تے اس سے بغیر نہیں رہا ہونا۔ اب یہ جو ہے نا کہ میں کس طرح بھوکا رہوں گا، حالانکہ 2-3 پروٹھے سویرے تے 4-5 شامی، بھوکا پتہ نہیں بندہ کیڑی گل تو رہندا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں عابدین کی خوراک 1 ٹائم کا کھانا ہے، اور عام مومنین کی خوراک 2 ٹائم کا ہے، تو کہندے جڑا 3 ٹائم منگے نا انہوں کھرلی تے باندھ دیو۔ یہ میں آپ کو صوفیاء کا قول سنا رہا ہوں۔ تو صرف اتنا ہوا، رمضان میں کوئی ایکسٹرا کام تو نہیں ہوا، ہاں پیاس لگی ہے تو آگے بار بار پانی پی لیتے تھے، اب نہیں پیا تو او دے بدلے چ شاید ہی کیڑا چھوٹی جی لبدی پئی ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، فرما روزہ میرے لیے تے میں ہی اودی جزا ہاں۔
تو شاید نکی جی نہیں نہ لبی. تو اب وہ روزے کو بوجھ کس وجہ سے سمجھا؟ یہی ہے نفسانی خواہشات. پانی تو بغیر کدھر رہاں جی، حکا نہ پیتا، سگریٹ نہ پیتی، میں تے 8-10 پان نہ کھادے تے میرا دماغ گھومن لگ جاتا ہے، انج ہو گیا انج ہو گیا. یہ ہے نفس کی خواہش. اس کا مقابلہ کرنا انہیں کہا تیرے نال بھی نبڑ لینے ہیں. اے ساری دنیا نو کہی جانے آپ بھی تیرے نال بھی نبڑ لینے. صوفیہ کہنے ہو اس اندر والے نے بھی نبڑ کدی. تو تگڑا ہے، ماٹھے نو ٹھا لیا ہے تے کیڑی گل ایڈا کمال ہو گیا؟ تو تگڑا سی یا تیرا زور چل گیا تو ماٹھے نو ٹھا لیا ہے. سمجھائیے. انہاں آکھیا یہ جڑا تیرے اندر وس کے نچدا پیا ہے تے تینوں تینگڑ کے آندا ہے میں تینوں رب وال نہیں جان دینا، اے دے نال بھی تھوڑی جی شوٹنگ کرنا. سمجھائیے. تو یہ خواہش ہوتی ہے نفس کی، انہوں نے کہا انج نہیں کرنا، یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. اچھا دوسرا کیا ہے؟ سرد راتیں آ گئیں، پورا نگ آیا. سمجھائیے. اور ادھر سے کیا ہوا جناب؟ الصلاۃ خیر من النوم. کیوں جی؟ وہ دے کرو آواز آئی نماز نیند سے بہتر ہے. یہ لفظ جڑے نے یہ کسی بندے نے بنا کے دے وچ نہیں پائے. میں نے پہلے آپ سے کہا نا جی کہ اولیاء اللہ کے ہاں اذان کا تصور ہی اور ہے. نماز نیند سے بہتر ہے 2 دفعہ گوایا، نماز نیند سے بہتر ہے، ادھر نگ آیا پورا. اور ساتھ ہی یہ خیال آیا ہے کہ ان رضائی لانی ہے، پھر واش روم جانا ہے. گیس بھی آج کل کوئی نہیں، گیزر بھی نہیں چلا ہوگا، اوئے ہوئے ٹھنڈے پانی نال وضو. اچھا کوئی نہیں انج کر دیں آپ سلاد دی آواز آ جائے. وہ ہمارے ہاں کئی شہروں میں ہوتا ہے 10 منٹ پہلے پھر سپیکر میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ 10 منٹ رہ گئے جماعت میں. انہوں نے کہا جی بس کوئی نہیں پہنچ جانا ہے. جداں لوگ کی جمعے نال کرتے ہیں کہ اتنے 2:30 بجے ہونا ہے، 2:45 ہو جانا، کوئی نہیں. اب پچھلے جمعے کئیاں دیاں بڑیاں دوڑاں لگیاں، جمعہ پر 2:30 بجے کراتا. اذان سن کے کئیاں نو حال پی گئی، کھرے وضو بھی صحیح کئیاں کیتے کہ نہیں کیتے، دوڑ لا دیتی انہوں کو مر گئے تھا تے آج 2:30 بجے ہی ہو گیا ہے. سمجھائیے. اے ہو جے بھی حال ہیں بیچارے. یعنی جمعہ بھی رب دی عبادت واسطے 1 گھنٹہ نہیں نکلتا. اچھا اب جناب کیا ہوا کہ وہ نے کہا جی نیک گئے، یہ ہمارا نفس ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں 10 منٹ اور نہیں. اچھا پھر اگلا وار کی ہونا ہے؟ اچھا چل کوئی نہیں گھر پڑھ لواں گے جی سورج نکلیں جنا ٹائم پہ آئے. پھر جدو آنے نے 15 منٹ پہ نے، پھر 10 منٹ پہ، بس ختم. یہ ہے نفس. اللہ 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 اللہ. حضور غوث العالمین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبادت کے دوران جب میرا نفس مجھے نیند کی طرف لے کر جاتا تو فرماتے ہیں ہم ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیتے. 11ویں شریف والے ہو، جاگ رہے ہو کہ نہیں جاگ رہے ہو؟ فرماتے ہیں ہم نہر میں غوطہ زن ہوتے تو پھر اپنا کام شروع کر دے، پھر انہوں آندے ان سو. یہ ہے نفس کے ساتھ جنگ، یہ ہے مجاہدات جو ان اولیاء اللہ نے کیے ہیں. ہمارے ہاتھ سے فرض گیا بھائی جی، اسی تصور میں اٹھاں گے جاواں گے وضو کریں گے، انج ہونا انج ہونا انج ہونا، ساڑھے ہاتھوں فرض نکل گیا. ایک اللہ کے ولی تھے علیہ رحمت، ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، وہ بڑا رونے لگ گئے. بندے پاس بیٹھے، انہوں نے کہا حضور خیر تے ہے؟ فرما میرا منڈا مر جاندہ سارا علاقہ آندہ افسوس کرن لی، اج رب دا فرض میں تو فوت ہو گیا ہے. کسے میرے کو افسوس ہی نہیں کیتا کہ جناب بڑا عجیب کام ہویا ہے کہ تہاڈے کولوں فرض فوت ہو گیا، عصر دی نماز تہاڈی قضا ہو گئی. کیوں جی؟ سوچ دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ اور ہمارے ہاں کیا ہے، یہ تو عبادات کے معاملے ہیں. یعنی ابھی ہم بات کر رہے ہیں فرضوں کی، وہ تہجد کا قیام تو ابھی بڑی دور ہے. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں فرض روزوں کی، وہ نفلی روزے پیر جمعرات کا، چاند کی 13 14 15 ایام بیض کے روزے، وہ تو ابھی اگلا سٹیپ ہے. ابھی تو ہم فرائض کے پہلے درجے میں انٹر نہیں ہو رہے، نفس اس میں روک رہا ہے. اور ادھر حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر بابا صاحب کی ذات کو پڑھے، نفس کشی کا پتہ چلتا ہے.
بابا صاحب روٹی ہوئی لکڑ دی بنا کے رکھ لئی، بلے 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 بلے، لکڑ دی روٹی، اس کو کہتے کاٹھ کی روٹی۔ 36 سال زہد میں گزرے حضور گنج شکر کے، یہ چھوٹی مدت نہیں ہے، 36 سال۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز نور اللہ مرقدہ، آپ 2-3 دن کے بعد چند گرام کی ایک نوالہ ہوتا تھا جسے تناول کرتے تھے، آپ کہتے تھے نہیں، اچھا انہوں نے یہ حساب لگا لیا، بندے ہوندے نا جناب، میں جی اگے شاہ کھادی سی تے مینوں میرا بلڈ پریشر ود گیا، یا مینوں یہ میرا پیٹ خراب ہو گیا، یا کہتے مینوں جناب ہے کھادی ہے تے میں مونگ پھلی کھاواں مینوں کھنگ چھڑ جاندی ہے۔ ایسے اللہ والوں نے یہ مرضوں کو پہچان لیا، انہوں نے آکھیا، انہوں نے کہا جدو بہتا کھائیے نا تے پھر پہندی ہے سستی۔ کیوں جی؟ پھر کیوں ہوندہ ہے؟ اچھا ساڑی ساری زندگی اسے گیم چی لانگ گئی، اوہ مر گئے بڑی پوکھ لگی ہے، پھر وہ پورا تیان پوکھل رہا، جدو رج گئے آزاد ڈیلے ہو گئے، پھر جناب سست ہو گئے، اگلا عبادت تو بھی گئے۔ انہوں نے کہا لگ دی یہ پوکھ تے لگے، کنی کی لگے گی؟ لگی جائے، رکھی سکھی کھا فریدہ، ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیے جی۔ تو انہوں نے اس کو پورا ججمنٹ کی ہوتی، تجربہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ زیادہ کھائیں گے تو وجود پہ سستی آئے گی، سستی آئے گی تو پھر ذکر فکر نہیں ہو، اس خشوع سے عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو عید والے دن واقعہ سناتے نا باب ذنون مصری کا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لذیذ کھانے ترک کر دی۔ اب یہ بھی ایک چیز ہے، لذیذ کھانا کھانا حرام نہیں ہے اگر حلال کمائی کا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا لون نہ روٹی کھا لینی ہے، انہوں نے کہا اصل کم کی ہے پیٹ بھرنا، تو انہوں نے کہا پیٹ بھرنا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اس میں پکوڑا چکن بھی ہو، اس میں بریانی بھی ہو، زعفرانی حلوہ بھی ہو، کیا خیال ہے جی، روز شدہ ران بھی ہو، سلاد بھی ہو، رائتا بھی ہو، اے ہن اگے جڑے کو 1-2 سلام ٹائم لم جاندے بھاویں وہ بھی نہ لبن ہون، اے بھوک والی گل چھڑ گئی نا۔ جمعہ والے دن روٹی بھی ہوندی ہے جمعے تو بعد، انہوں نے کہا روٹی کھانی، بس باب غزالی نے ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ وہ پسے ہوئے جو انہوں نے وہ کھانے، اوپر سے پانی پی لینا، سال ہا سال۔ ان سے ایک مرید نے کہا حضور روٹی کیوں نہیں کھاندے؟ فرمایا میں ایک دفعہ حساب لایا کہ روٹی دی برکی توڑیے، پھر دنداں نال چبیے، پھر انہوں نگلیے، پھر اگلی کھائیے، پھر اگلی، تے اے فٹافٹ ہی پھکا ماریا ستواں دا تے اتوں پی لیا پانی، تے وچ بچدا ہے ٹائم، تو میں آکھیا پرنا تے ٹیڈی ہے نا، تے اے جڑا وچلا ٹائم بچدا ہے اے بھی اللہ دی یاد چ گزار دے۔ بات پھر وہی ہو کر آ کے رہ گئی کہ جب اللہ کی محبت دل پہ غلبہ کرے تو پھر ہر بات، ہر لمحہ، ہر بہانہ ذات سمدیت کی طرف ہی بندے کا جاتا ہے کہ میری رجوع و توجہ اسی کی اس جناب کی طرف رہے گی، اس بارگاہ کی طرف۔ اللہ حضور غوث پاک کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ جو نفس کی شرارتیں ہیں اس سے محفوظ اور مامون رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آخری بات آج کی سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں کہ اس 25 سالہ مجاہدے میں میرا نفس، اب نفس کی بات سمجھ آ گئی ہے جی، میں نے 2-3 مثالیں دے کر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ نفس امارہ کون سا ہے؟ جو خیر کے رستے سے ہٹائے، اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جو خیر کے رستے پہ لے جائے۔ اور آسان کر لیں، نفس امارہ دشمن کے گھر تک لے جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ یار کے دروازے پہ لے کے آتا ہے۔ تو محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ شروع حال میں مجاہدے کا کوئی طریقہ اختیار کرتا میرا نفس، اس کو لازم کر لیتا، گلے لگا لیتا کہ اسی پہ رہنا ہے۔ فرماتے مدتوں میں مدائن کے خرابات میں رہا، یہ جب ہم پہلے پڑھتے تھے بغداد حاضری سے پہلے تو اس وقت میں حیران تھا کہ یہ بغداد کے پاس مدائن کیسے، تو پھر غوث پاک کے صدقے سے بغداد شریف حاضری ہوئی، پھر ہم مدائن گئے تو یہ مدائن میں حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا
حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ کے مزار ہیں وہاں پر، اور کسریٰ کے محل جس کے کنگرے ٹوٹے تھے اس کا گیٹ ہی ابھی باقی ہے، جس کی تصویریں آتی ہیں وہ وہاں پر ہے، تو حضور وہاں تشریف لے جاتے۔ فرمایا پھر وہاں یہ ہوتا، وہاں کھجوریں ہیں، باغات، دریا بہتا ہے اس کے کنارے، تو فرمایا وہاں اس کے اندر جو کوئی چیز اگتی نا، کوئی سبزی ترکاری قسم کی، تو میں تھوڑی سی توڑ کے وہ کھا لیتا، اور میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ 1 سال ایسا ہی کرنا ہے کہ جب زیادہ بھوک لگی پتے توڑے کھا لیے۔ اچھا جی، کیا کریم لوگ ہوئے، سانو اپنے نا تے نہ کچھ کھوائی جاندے نے، آپ زندگیاں انجی کٹ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی سبزی ترکاری قسم کی چیز اگی ہے تھوڑی سی، فرما وہ حسب ضرورت وہ لیتا، اور پھر اس کے بعد اگلا سال ہوتا تو اس میں صرف پانی پر گزارا کرتا، شدت کی بھوک لگی ہے تو کچھ گھونٹ پانی کے بھرے اور بس، اور جب تیسرا سال آتا تو پھر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اب یہاں پر حضرت عقل شریف جو ہے وہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا تو جدوں اسرات آیا تینوں پتہ لگ جائے گا، کمزور آواز ہے تھوڑی، چلو ایک گل تانوں سنا لئیے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رجب کے اندر طوفان نو آیا تھا، مہینہ تھا رجب کا، ٹھیک ہے جی، جب زمین سے آسمان سے، اور وہ بھی عراق میں وہ جگہ ہے جہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا، تو 10 محرم کو وہ کشتی لگی ہے جودی پہاڑ پر۔ اب رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، تو آپ اس میں سے دن کا تاریخوں کا بیچ اونچ نیچ ختم کر کے کل 6 ماہ کر لیں۔ اس 6 ماہ میں یعنی ہر طرف دنیا میں پانی پانی تھا، اور بچے کون؟ جو کشتی نوح کے مسافر تھے۔ اب 6 مہینے کشتی نوح والے کیا کھاتے تھے؟ یہاں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن ہے۔ حضرت نوح بڑے حسین و جمیل تھے، حضرت نوح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، آپ کے حسن کی ہر کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، اور جب ان کشتی سواروں کو بھوک لگتی، شدت کی پیاس لگتی، حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرتے یا نبی اللہ بڑی بھوک لگی ہے، چہرے سے نقاب ہٹاتے، بس بھوک بھی گئی تو پیاس بھی گئی۔ بھوک بھی گئی اور پیاس بھی گئی۔ جن کے سامنے جلوائے نوح ہو انہاں نے 6 مہینے روٹیوں بغیر لنگ جانتے، جڑے رب دے جلویاں چی گم ہون۔ شاعر نے کہا تھا لطف میں کا تجھے کیا پتا اے زاہد، ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ یہ جو عشق کی شراب ہے انہوں نے کہا کبھی اس سے متلذذ ہو پھر تجھے پتا چلے سمندر کتنا گہرا ہے۔ انہوں نے کہا چھال مار کے دیکھ، کوئی سمجھ کے نہیں آئی؟ یعنی کنارے پر ہی بندہ پیمائشیں کرتا رہے، اینا نہیں اینا ہونا ہے، اینا نہیں اینا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا آؤ بیچ، ساری باتیں لفظوں سے نہیں سمجھائی جا سکتی، کچھ چیزوں کا تعلق حال سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق قال سے ہوتا ہے۔ جو باتیں لفظوں میں سما سکتی ہیں وہ لفظوں میں، حال کی باتیں لفظوں میں کون بیان کرے؟ پھر اوکھی گل آ گئی، حضور سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا تمہارا قلم لفظ لکھتا ہے درد۔ کیا لکھا جی؟ تو کیا خیال ہے قلم کو درد ہوا؟ درد ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ لفظ لکھا ہے قلم نے درد، لیکن درد لکھ کے یہ تو نہیں کہ قلم کو بھی درد ہو گیا، تو درد کو بے درد کیا جانے، یہ تو درد والا ہی جانے کہ درد کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو راہ کیسے ہو گیا؟ ہماری نئی پیڑھی کی تو اب تربیت کا فقدان ہے، اور خصوصاً یہ روحانی معاملات اور اولیاء اللہ کے جو معاملات ہیں اس میں تو پھر اور زیادہ عجیب اچنبے کی، اور اوپر سے یہ جو جعلی پیر آ گئے انہوں نے بالکل ہی مقدی مکاتی کہ وہ ان پر قیاس کرتے ہیں ان لوگوں کو، بھائی جی نا 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 نا، ان کا کوئی تعلق نہیں ان سے،
ان کو سمجھیں کہ یہ کون ہے اور ان سے اپنی نسبت قائم رکھیں. تو یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 سال کچھ بھی نہ کھاتے نہ پیتے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مدائن کے بعد کرخ میں، یہ بھی بغداد شریف کے پاس کرخ ہے، اب تو بالکل شہر سے جڑا ہوا ہے، اور یہاں آپ کے مشائخ میں سے حضور سیدنا معروف کرخی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے. فرمایا میں کرخ میں رہا تو وہاں پر سوا بردی، یہ ایک بوٹی ہے، یعنی ایک کومپلیں سی پھوٹتی ہیں، فرما وہی میری غذا ہوتی تھی کرخ کے جنگلات میں. ایک بندہ غیب سے آتا تھا سال بعد، وہ مجھے صوف کا یعنی اون کا بنا ہوا ایک جبہ دے جاتا، اور جب اگلا سال ہوتا تو وہ پرانا لے جاتا اور نیا مجھے پھر دے دیتا. یہ میرا پورے سال کا لباس ہوتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کانٹوں پر حضور فرماتے میں ننگے پیر چلتا، دنیا کی کوئی خوفناک چیز ایسی نہ بچی ہوگی جو میرے سامنے نہ آئی ہوگی، لیکن فرمایا نفس مجھ پہ کبھی غلبہ نہیں کر سکا. دل یار کی طرف ہر وقت رہا، نگاہ اسی کی ذات بابرکات کی طرف رہی ہے. تو آج تک اتنا ہی جی، سانو کوئی کالی بھی نہیں تے جلدی بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پوری ریج نال ان تانوں غوث پاک دی ذات پاک دا سمجھانا ہے کہ ان کی اپنی زندگی کیا ہے اور پھر انہوں نے ہماری زندگیوں کے لیے کیا فرمایا ہے. ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد میں 11ویں شریف چل رہی ہے، تو پھر 11ویں آلے پیر نو سکھیے جانیے بھی تے صحیح نا کہ ان کے معمولات زندگی کیا ہے. اللہ رسول کا بڑا ہی کرم، اس جناب سے بڑی مہربانی ہوئی کہ 16 تاریخ کو الحمدللہ جلوس غوثیہ ہوا ڈجکوٹ میں. عالیان ڈجکوٹ نے بھی محبتوں کا اظہار کیا. راستے کا شاید تھوڑا تھوڑا کوئی حصہ بچا ہوگا کہ جہاں تسلسل سے پھول نہ برستے ہوں، وگرنہ جانے سے آنے تک پورے جلوس پہ پھولوں کی برسات رہی ہے. یہ دنیا کے لوگ تھے جو غوث پاک کے عشق میں پھول برسا رہے تھے. آئی سمجھ کے نہیں آئی ہے؟ تو پھر جنہ آواز سے جنہ دے نعرے نکلے ہیں جناب کو خالی وہ بھی تنی نہ موڑ نالے. ہاں جی بھی انہوں نے کہا کملے نکلے پھرتے نے، چلو انہوں دا بھی کچھ کرو. الحمدللہ. اور دوسری بات کہ الحمدللہ جو 17 تاریخ کو پھر اگلے دن عرس مبارک ہوا، تو جڑے نہیں آئے وہ پورے میرے نشانے تے نے. ٹھیک ہے جی، نشانے تے ہے گئے نے، پھر چلاواں گے جدوں ویلا آیا. تو بہرحال کوئی نہیں جان بوجھ کے کوئی نہیں آیا تو محروم بھی آپ ہی رہے نے، ایڈی بھی کیڑی گل ہے. ٹھیک ہے نا جی، جان بوجھ کی والی گل علیحدہ ہے. ہاں عذر ہو تو عذر تو اللہ بھی قبول فرماتا ہے، پھر اسی کون ہوئے. تو عرض یہ ہے کہ حضور محبوب سبحانی کا عرس مبارک ہوا، اور کل میں نے جب فون آن کیا، کیا واٹس اپ اور کیا SMS ہو، اور رات تک کل بھی 3 جلسے تھے علماء کے، احباب کے، عوام اہل سنت کے. اور میں کہتا ہوں انہوں نے کہا نا جی کہ یہ خلق کی زبان پر بات ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسا اتفاق کہ اکثریت یہی کہہ رہی. انہوں نے کہا جی انج ہی ہویا جداں اسی بغداد شریف ہی حضور غوث پاک دے بوئے تے بیٹھے. الحمدللہ رب العالمین. بڑی مالک نے کرم فرمائی، بڑی اس جناب سے عطا ہوئی، نہ صرف ڈجکوٹ سے، قرب و جوار سے، باقی شہروں سے، ٹوبہ، رجانا، فیصل آباد، پیر محل، گوجرا، ہاں جی ان مطلب کہ شہروں سے الحمدللہ احباب جو ہیں انہوں نے بڑے ذوق محبت سے شرکت کی. عشاء سے پہلے اکثریت بہت ساری جو تھی وہ پہنچ گئی. عشاء کی جماعت میں ایک پوری رونق تھی. تو الحمدللہ شکر ہم ادا کرتے ہیں اللہ کریم کا کہ اس کے محبوب ولی اور اپنے آقا و مولا حضور غوث پاک کا عرس پاک کا سلسلہ ہوا. جلوس میں اور عرس پاک میں جو حضرات جس طرح بھی شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حضور غوث پاک کے فیض و برکات عطا فرمائے اور یہ نسبت سلامت رہیں. محبوب سبحانی فرماتے ہیں میں اپنے مرید تے انجی سایہ رکھدا ہے جویں آسمان زمین اتے رکھدا ہے. کتنی بڑی گل ہے جناب، سمجھائیے. اور پھر ایک آخری ارشاد باغ یہ سن لیں، یہ صوفی جمیل الرحمان نے تو اسے شعر کے کالم میں ڈالا، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا،
حضور غوث پاک فرماندے نے کوئی ساڈے سلسلے چ بیعت نہیں بھی ہویا تے جو ساڈے پیار وچ اپنے آپ نو ساڈا ہی آکھے نا تے وہ بھی ساڈے مریداں وچ ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے مریدوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے فیض و برکات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور شوق عبادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔